غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. آج ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کی معذرت، ان کا عذر پیش کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا. لا ينفع، نفع نہ دے گا. ولا هم يستعتبون، اور نہ وہ توبہ قبول کیے جائیں گے. پھر وہ توبہ استغفار کریں گے، معافیاں مانگیں گے، لیکن اس کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. اب دیکھیے کہ جس شخص کے پاس حقیقی علم نہیں ہوتا وہ صرف اندازوں سے بات کرتا ہے نا، قیاس آرائیاں کرتا ہے. دنیا میں بھی وہ آخرت کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن وہ پچھلی زندگی کے بارے میں بھی قیاس آرائیاں کر رہے ہوں گے، اندازوں سے بات کر رہے ہوں گے. اہل علم محض یہ نہیں کہا کرتے میرے خیال میں، میری سمجھ کے مطابق. نہیں، آپ کا خیال ویال کچھ نہیں، ٹھوس بات کرو. دین محض قیاس پر مبنی نہیں. دین میں جو قیاس ہے وہ بھی کس پر مبنی ہے؟ علم پر مبنی. یستعتبون کا لفظ جو ہے یہ عتاب سے ہے، اور استعتاب میں اعتاب کا معنی ہے، یعنی ازالہ عتاب کے لیے، کہ ان کے عتاب کا ازالہ نہ کیا جائے گا، یعنی سزا پھر ختم نہ ہوگی، معذرت فائدہ نہ دے گی، وہاں جا کر رب کو راضی کرنے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، ہر قسم کی مثال سے سمجھایا ہے. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور البتہ اگر لاؤ تم ان کے پاس کوئی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. تو جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں، علم نہیں رکھتے. اس قرآن میں کس چیز کی مثالیں ہیں؟ اللہ کی توحید کے اس بات میں ہیں، رسولوں کی صداقت کے اس بات میں ہیں، شرک کی تردید میں ہیں. دراصل مکہ میں لوگ کہتے تھے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی کرشمہ دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معجزے کیا، ہر طرح کی مثالیں موجود ہیں بات سمجھنے کو قرآن میں. قرآن خود ایک معجزہ ہے، اور اگر تم ان کے سامنے ان کی مرضی، ان کے مطالبے پر مبنی بھی کوئی نشانی لے آؤ گے، معجزہ لے آؤ گے جو یہ مانگ رہے ہیں، تو بھی نہیں مانیں گے. انکار کرنے والے کیا کہیں گے؟ تم ہی باطل پہ ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا سارا زور دلیل پر ہے، استدلال پر ہے. وہ سوچ اور تھنکنگ کی تبدیلی کے پروسیس کے ساتھ انسان کو سیدھی راہ پہ لانا چاہتا ہے، معجزوں کے زور پر نہیں، جبرن نہیں، زبردستی نہیں. وہ یہ نہیں چاہتا کہ آنکھیں بند کر کے مان لو، وہ کیا چاہتا ہے؟ آنکھیں کھول کے مانو. فانظر، دیکھو، دیکھ کر مانو، سوچو، سمجھو، غور کرو، غور و فکر سے کام لے کر اصل نتیجے تک پہنچو، اندھے بہرے بن کے مت رہ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام جب معجزے لائے تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو سحر ہے، یہ تو ہماری نظر بند کر دی گئی. معجزوں کے جواب میں تو تم نے نظر بندی کی بات کی تھی، تو ہمارا دین کیا چاہتا ہے کہ نظر بندی سے نہیں، آنکھیں کھول کے دیکھو، غور و فکر سے مانو. اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، انسانیت اس وقت اپنی میچورٹی کو پہنچ چکی تھی. غور و فکر کا جو طریقہ قدیم زمانے سے انسانوں کے اندر قائم و دائم تھا، یا اس کا جو پروسیس شروع ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے
فلسفہ یونان کی شکل میں یا اور دنیا کے مختلف علاقوں میں جو غور و فکر کے طریقے رائج ہو چکے تھے، وہ سب اپنی ایک پیک کو پہنچ گئے تھے۔ اس لیے قرآن نے آ کر انسان کو زیادہ سے زیادہ سوچنے سمجھنے، عقل سے کام لینے، غور و فکر کرنے، کائنات کے آثار کی طرف دیکھنے، قرآن کی مثالوں کو سمجھنے کی طرف مائل کیا ہے، تاکہ لوگ پوری طرح کنونس ہو کر ایک چیز کو اختیار کریں، کیونکہ قرآن انسان کی شخصیت کو بدلنا چاہتا ہے۔ وہ صرف ذہنی سوچ کو ہی نہیں بدلتا، انسان کی شخصیت میں بھی تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور شخصیت میں پازیٹیو چینج نہیں آ سکتا، پرسنالٹی میں مثبت تبدیلی نہیں آ سکتی، رویوں میں چینج نہیں آ سکتا جب تک کہ سوچ صحیح رخ اختیار نہیں کرتی، درست ڈائریکشن کی طرف نہیں جاتی۔ ایک وہ تبدیلی ہوتی ہے جو کسی خوف کے تحت ہوتی، ڈر کے ساتھ ہوتی، اور ایک وہ ہوتی ہے جو سوچ کے ساتھ ہوتی۔ کون سی پائیدار ہوتی؟ جو غور و فکر پہ مبنی ہوتی، سوچ سمجھ کے جو چیز اختیار کی جاتی، جس میں انسان کا شرح صدر ہوتا ہے کہ ہاں جو راستہ میں نے اختیار کیا وہ درست ہے، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، پھر اس کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور وہ چیز جو انسان محض کسی لالچ میں اختیار کر لیتا ہے یا وقتی طور پر جذبات میں آ کر اختیار کرتا ہے، کسی کی محبت میں، کسی کی خاطر، یہ ساری بنیادیں ناپائیدار ہیں۔ ہاں جو بات انسان کی ذہن کو لگ جائے، انسان کے اندر رچ بس جائے، انسان کے اندر جاگزیں ہو جائے، پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، انسان وہ راستہ نہیں چھوڑتا۔ سچے مومنوں اور منافقین میں فرق ہی یہ تھا۔ منافقین کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کے دل نہیں بدلے تھے، ان کی سوچ نہیں بدلی تھی، ان کی سوچوں میں، ان کے خیالات میں ہر وقت دنیا گھومتی تھی، وہ دنیا کی محبت میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے۔ اس لیے یہی قرآن ان کے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہ لا سکا۔ لیکن جن لوگوں نے خالی ذہن ہو کر سوچا، حقیقت کو پہچانا اور مضبوطی سے پکڑ لیا، پھر ان لوگوں کے آگے دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکی۔ انتہائی مضبوط کردار کے لوگ سامنے آئے۔ آج بھی جب تک مسلمانوں کے اندر سے منافقت ختم نہیں ہوگی، جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی، اس وقت تک عمل میں پختگی آ نہیں سکتی، دین میں استقامت آ نہیں سکتی۔ اور یہ جو ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل ہے، یہ محض مثالوں کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا، محاورتاً حکمت کی بات بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ قرآن میں ہم نے ہر طرح کی حکمت کی باتیں بیان کی ہیں۔ اگر ان لوگوں کی سوچ نہیں بدلتی اور محض ان کو معجزات دکھائے جاتے تو یہ دکھانے والے کو ہی مبتل کہہ دیں گے، مانیں گے پھر بھی نہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ اور یہ مہر کن لوگوں پہ لگتی ہے؟ علی قلوب الذین لا یعلمون، لا علمی، جہالت، نہ سمجھی، سب مصیبتوں کی جڑ ہے۔ علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں نا، علم والوں کی سوچ بدلتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیجئے کہ آپ قرآن کا پڑھنا اور نہ پڑھنا، جاننا اور نہ جاننا، حق کا معلوم ہونا اور نامعلوم ہونا برابر تھا؟ ہرگز نہیں۔ تو ان لوگوں سے ہم تبدیلی کی توقع کیسے رکھیں جنہوں نے جانا ہی نہیں؟ اس لیے فاصبر، پس صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی اپنے دشمنوں کی مخالفت اور عناد پر، ان کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں پر یا تکلیف دہ باتوں پر آپ صبر سے کام لیں۔ اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ جو کیا ہے وہ بالکل سچا ہے، لیکن اس وعدے کے پورا ہونے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے وقت چاہیے، صبر سے کام لینا ہوگا، کیونکہ سوچ کی تبدیلی کا عمل طویل ہوتا ہے۔ وہ تبدیلی جو نیچے سے آتی ہے، گہرائی سے آتی ہے، وہ وقت لیتی۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تجھ کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے، یعنی تمہارے دشمن جو ایمان نہیں رکھتے، وہ تمہیں ہلکا نہ پائیں،
کمزور نہ پائیں کہ تم ان کے شور شرابے سے یا ان کے شور و غوغا سے دب جاؤ، یا ان کے بہتان تراشی سے، یا ان کے الزام لگانے سے، یا ان کی تنقید کرنے سے، یا ان کے طعنوں سے، یا مذاق اڑانے سے تم پست ہمت نہ ہو جاؤ، ان کی دھمکیوں سے مروب نہ ہو جاؤ، وہ تم کو ہلکا نہ پائیں کہ پھسلا دیں یا ہلا دیں یا ہٹا دیں یا اپنی منزل سے تمہارا رخ موڑ دیں یا مقصد سے غافل کر دیں۔ یستخفن کا لفظ جو ہے خے سے خفیف کے معنوں، اور استخفاف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو ہلکا پھلکا اور معمولی سمجھ کر باتوں میں اڑا دینا، اس کو بے وزن کر دینا۔ مثلا ایک شخص جس کے پاس علم ہے، تجربہ ہے، جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہلکا پاتے ہیں، اور ایک وہ شخص جس کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی ایمان نہیں، کچھ نہیں، جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو آپ اس کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ فرمایا آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، ایمان دیا ہے، نبوت دی ہے، یہ لوگ آپ کو ہلکا نہ پائیں، آپ ان کے سامنے ایک ٹھوس چٹان کی طرح ہو کہ جس سے ٹکرا کے یہ تو پاش پاش ہو جائے لیکن چٹان اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اسے ہمیشہ لوگوں کی طرف سے حوصلہ شکن اور مایوس کن رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ انکریج کریں کہ ہاں بہت اچھا کام کریں یا بہت اچھی ایفرٹس ہیں، تو دین کے دشمن ہمیشہ ڈسکریج کرتے ہیں۔ ایسے میں انسان اپنے آپ کو کمزور پانے لگتا ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ سب میری تحقیر کر رہے ہیں، کوئی مجھے اچھا نہیں سمجھ رہا، سب مجھے نیچا دکھا رہے ہیں، سارا ماحول میرے مخالف ہے، تو یہ لگتا ہے کہ جیسے بات ہوا میں اڑ رہی ہو، کہیں ٹھہر نہ رہی ہو، جم نہ رہی ہو، کوئی قبول نہ کر رہا ہو، تو یہ لگتا ہے کہ جیسے بات کا وزن ہی نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں انسان کی آزمائش اور انسان کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے یقین کو نہ کھوئے، اپنے ایمان میں تزلزل نہ آنے دے، اس کو کم نہ ہونے دے۔ حالات کے دباؤ میں آ کر انسان اپنے مقصد سے غافل نہ ہو۔ اور ہلکا کرنے والے کس کس طریقے اور ہتھ کنڈے سے ہلکا کرتے ہیں؟ کبھی غضبناک کرتے ہیں، کبھی باتیں بناتے ہیں، کبھی مذاق اڑاتے ہیں، یعنی طرح طرح کے جو نیگیٹو ریئیکشن انسان کے سامنے آتے ہیں، ان باتوں سے عام طور پر انسان کے ارادوں میں، انسان کی چال میں، انسان کی کوششوں میں کمی آنے لگتی ہے، لڑکھڑاہٹ آنے لگتی ہے، انسان اپنے مقصد سے بعض اوقات پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ فرمایا نہیں، فاصبر ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ جن کے اپنے پاس یقین نام کی کوئی چیز نہیں، جن کے اپنی زندگی میں کوئی مقصد نہیں، وہ تمہیں کسی قیمت پر پھسلا نہ سکیں، تمہیں تمہاری راہ سے ہٹا نہ سکیں۔ یہ بے یقین لوگ تم کو ہلکا نہ پائیں، یہ خود ہلکے ہیں، تمہیں ہلکا نہ پائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے نہیں ہوئے، سب سے بڑھ کر بھاری ثابت ہوئے۔ سب مخالف قوتوں نے سرنڈر کر لیا، ہتھیار پھینک دیے، اور اللہ کا کلمہ غالب ہو کر رہا۔ یہ جو اس آیت کا آخری حصہ ہے، فَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، لا یوقنون کون ہے؟ جو بسا اوقات زبانی تو قرآن کو مانتے ہیں، ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسولوں کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، مانتے ہیں، لیکن یقین کی حد تک نہیں مانتے۔ یقین کیا چیز ہوتی ہے؟ جس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ تو جن لوگوں کا ایمان شک کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ یقین نہیں رکھتے۔ ہاں؟ اب کیا ہوتا ہے جب ایک شخص قرآن پڑھتا ہے، اس کو اللہ کی ہستی پر، اس کے وعدے پر، اس کی کتابوں پر یقین ہوتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ وہ اپنے عمل میں تبدیلی کرتا ہے، اپنا رویہ بدلتا ہے، اپنا لائف سٹائل بدلتا ہے، اپنی سوچ بدلتا ہے، اپنی سپینڈنگ کے، اپنے
اٹھنے بیٹھنے کے سارے انداز بدلتا ہے، تو ایسے میں لازماً وہ معاشرے سے دوسری سمت اختیار کرتا ہے، وہ اپنے گھر میں اجنبی ہوتا ہے، وہ اپنے دوستوں میں اجنبی ہو جاتا ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک ناپسندیدہ چیز بننے لگتا ہے۔ ایسے میں انسان کے لیے جبکہ ہر طرف سے مدد اور ہر طرف سے چاہتیں اور اپریسیشنز اور تعریفیں وہ سب ختم ہونے لگتی، تو پھر انسان اپنے آپ کو کمزور بھی محسوس کرنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو تنہا پانے لگتا ہے۔ ایسے میں بہت ممکن ہوتا ہے کہ شیطان آ کر انسان کو اچک لے، حوصلہ ٹوٹ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، صبر سے کام لو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کی مدد آئے گی، حق حق ہے، سچائی ہی سچائی ہے۔ لیکن جن کا اپنا یقین نہیں اس سچائی پر، کہیں وہ اپنی رو میں تمہیں بھی بہا نہ لے جائیں، کہیں وہ تمہیں اپنے ساتھ نہ شریک کر لیں، کہیں تم ان کی طرف نہ لپک جاؤ۔ کیا آپ کو اپنی عملی زندگی میں اس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی؟ کبھی نہیں محسوس ہوتا؟ کبھی ڈر نہیں لگتا؟ کب تک میں لڑوں گی ان مخالف موجوں سے؟ امن کی زندگی یہی ہے کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی۔ تو ہوا جدھر کی ہو ادھر کون سی چیزیں چلا کرتی ہیں؟ ہلکی چیزیں، بھاری پتھر نہیں اٹھتے، ہوا ان کو نہیں اٹھا سکتی۔ آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، کیا آپ اللہ کے راستے میں کیا محض کوڑا کرکٹ ہے، پھٹے ہوئے کاغذ ہیں، خالی شاپرز ہیں جو سڑکوں بازاروں میں لڑکتے پھر رہے ہیں، جدھر ہوا چلتی ادھر اڑ کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں، ہم تو بامقصد انسان ہیں، ہمیں کوئی ہلکا نہ پائے۔ اپنی پوزیشن کو دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے، کہاں کھڑے ہیں آپ؟ کیا مقابلہ کر پاتے ہیں ساری مخالف قوتوں سے، یا بہہ جاتے ہیں؟ بہنے کو تیار بیٹھے یا قوت ہے؟ قوت کہاں سے آتی، کیسے آتی؟ ایمان اور علم سے آتی۔ اس صورت کی ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی علم کی بات بہت ہوئی ہے۔ ایک ہے وہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جو اب تک آپ سیکھتے رہے ہیں کئی سال تک، دنیا کی زندگی کا یا دنیاوی علوم جو ظاہریت پر مبنی ہے۔ اور دوسرے علم یقینی، علم حقیقی، جب تک تھامے رکھو گے اس کو نہیں بھٹکو گے، اور اسے چھوڑ دیا تو بہہ جاؤ گے۔ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو جس کو تنکا بھی نہ ملے وہ تو ڈوبتا ہے۔ تو جب تک آپ تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، خوف نہیں۔ اپنے آپ کو اپنی ہی نظر سے دیکھیں، کسی کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اپنی قیمت اپنے ضمیر سے پوچھیں، لوگوں سے نہ پوچھا کریں۔ اپنی حقیقت خود پہچانیں، کبھی بھی دوسروں کی نگاہوں میں خود کو نہ تولیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔